السلام علیکم۔ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کا کی کے۔ بہت سے جملوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ اگر بولنا ہے آپ کو استاذ کا قلم یا طالب علم کی پینسل، تو یہ کا یا کی کا عربی میں ترجمہ کیسے ہوگا، اور عربی میں اگر آپ اس طریقے کے جملے بناتے ہیں تو وہ جملے کیسے بنیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں دو لفظ ہیں، القلم اور المدرس۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ لفظ ہیں۔ القلم کا مطلب ہوا قلم، یا انگلش میں آپ بول سکتے ہیں دا پین، اور جو دوسرا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے المدرسو، المدرسو یہ بھی ایک دم الگ لفظ ہے، اور المدرسو کا معنی ہوا استاذ۔ اگر دونوں کو جوڑنا ہو اور بولنا ہو کہ استاذ کا قلم، تو عربی میں یہ جملہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے صرف دو کام آپ کو کرنا ہے۔ پہلا یہ کہ القلم پہ جو ال نظر آ رہا ہے، جو الف لام ہے، اس کو ہٹا دیں گے، یہ پہلا پوائنٹ ہوا۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ دوسرے لفظ کے آخری حرف پہ زیر دے دیں گے۔ یہاں مثال میں دیکھ رہے ہیں المدرسو، دوسرا لفظ ہے المدرسو، آخری حرف سین ہے، سین پہ زیر دے دیں گے اور المدرسو المدرسی ہو جائے گا۔ تو اب یہ لفظ بنے گا قلم المدرسی، استاذ کا قلم۔ اس مثال کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کا یا کی کے لیے عربی میں کوئی الگ سے لفظ نہیں آتا ہے۔ بس یہ دو کام آپ کریں، پہلے لفظ سے ال ہٹا دیں اور دوسرے لفظ کے آخری حرف پہ زیر دے دیں، تو کا یا کی کا معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ قلم المدرسی، استاذ کا قلم۔ ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں، المنارتو۔ المنارتو کا مطلب ہوا مینار، اور المسجدو کا مطلب ہوا مسجد۔ اگر آپ کو کہنا ہے مسجد کا مینار، تو اب سیم وہی فارمولا یہاں بھی اپنائیں گے، اور یہاں بھی المنارتو سے ال کو ہٹا دیں گے، اور دوسرا لفظ جو المسجدو ہے اس کے دال پہ جو کہ آخری حرف ہے زیر دے دیں گے، اور المسجدو ہو جائے گا المسجدی، لفظ بنے گا منارت المسجدی۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ دو پوائنٹس آپ یاد رکھیں۔ اس کی کچھ اور بھی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا نہیں ہے، اگلے چیپٹرز میں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ بس یہ دو پوائنٹ یاد رکھیں کہ پہلے لفظ سے آپ ال ہٹا دیں، اور دوسرے لفظ کے آخری حرف پہ اگر آپ زیر دے دیں تو اضافت کا معنی کا کی کے کا معنی وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ گرامر سمجھ گئے ہیں تو اب انشاءاللہ جو سبق نمبر 5 ہے مدینہ عربک ریڈر کا، وہ آپ کے لیے سمجھنا انتہائی آسان ہوگا۔ تو سیدھا کتاب کھولتے ہیں اور اس کا سبق نمبر 5 سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، الدرس سبق خامس، پانچواں سبق۔ سعید، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں جو جملے آئیں گے وہ اضافت والے ہوں گے۔ اضافت والے جملوں کا مطلب کہ اس میں دو لفظوں کو ایک خاص طریقے سے جوڑا جائے گا، جس کا معنی ہوگا کا کی کے، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہاں سعید اور یاسر دونوں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس خاص طرز کے جملوں کو اپنی گفتگو میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو سعید نے سوال کیا کتاب محمدن۔ آپ کو معلوم ہے سوال کے لیے آتا ہے کیا؟ کتاب محمدن، محمد کی کتاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتابوں پہ ال نہیں ہے، اور دوسرا لفظ محمد جو ہے اس کے آخر میں زیر آیا ہوا ہے۔ کتاب محمدن، کیا محمد کی کتاب؟ حاذا، یہ ہے، یا یاسر، او یاسر۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا از محمد's book this one، او یاسر، یاسر محمد کی کتاب یہ ہے۔ تو یاسر نے جواب دیا لا، نہیں۔ حاذا کتاب حامدن، یہ حامد کی کتاب ہے۔ حاذا کتاب حامدن، this is book of حامد، یا پھر this is حامد's book۔ آگے چلتے ہیں۔ سعید نے پوچھا این کتاب محمدن، کہاں ہے محمد کی کتاب؟ کتابوں پہ ال نہیں ہے، اس لیے کی ترجمہ ہو رہا ہے این کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ویئر از محمد's book؟ یاسر نے جواب دیا ہوا تحت المکتبی ہناک، ہوا وہ تحت المکتبی، میز کے نیچے ہے، ٹیبل کے نیچے ہے،
وہاں پر. ہناکا اس کا معنی ہوتا ہے وہاں پر. اٹ از انڈر دا ٹیبل دیر. آگے کچھ اور سوال ہیں. سعید نے سوال کیا این دفتر عمار. این دفتر عمار، کہاں ہے عمار کا نوٹ بک. دفتر کاپی کو بولتے ہیں، کاپی رجسٹر کو دفتر بولتے ہیں، لہٰذا اردو کے لفظ سے کنفیوزڈ نہ ہو، کیونکہ اردو میں دفتر آفس کو بولا جاتا ہے. این دفتر عمار، عمار کا نوٹ بک کہاں ہے. ویئر از عمارز نوٹ بک. جواب ہے ہوا علی مکتب المدرسی، وہ ٹیچر کے ٹیبل پر ہے. اٹ از آن دا ٹیبل آف دا ٹیچر. اٹ از آن ٹیچرز ٹیبل، یہ اس کا انگلش ترجمہ ہوگا. آگے ہے قلم من. قلم کا مطلب قلم اور من کا مطلب کون. قلم من، کس کا قلم. ہاذا، یہ کس کا قلم ہے یہ. یا علی، اے علی. انگلش ترجمہ ہوگا whose pen is this، او علی. علی نے کہا ہاذا قلم المدرسی، یہ ٹیچر کا قلم ہے. دس از دا پین آف ٹیچر، یا دس از ٹیچرز پین، یہ ٹیچر کا قلم ہے. آگے ہے سعید کا سوال ہے این حقیبۃ المدرسی. این کہاں ہے. حقیبۃ بیگ، کس کا بیگ. مدرس کا بیگ. این حقیبۃ المدرسی، استاذ کا بیگ کہاں ہے. ویئر از ٹیچرز بیگ. علی نے کہا ہی تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے. ہی کا مطلب وہ اور تحت کا مطلب نیچے، مکتبی میز. اٹ از انڈر دا ٹیبل. اٹ از انڈر دا ٹیبل. آگے صفحہ نمبر 38 پہ دیکھتے ہیں. یہ کچھ کوشچنز ہیں، کچھ سوال ہیں. آنسر دا فالوئنگ کوشچنز. اس کا جواب آپ کو دینا ہے. پہلا سوال ہے این کتاب محمد، کہاں ہے محمد کی کتاب. کہاں ہے محمد کی کتاب. ویئر از محمد's بک. اس کا جواب ہوگا کتاب محمد. آپ اپنی طرف سے بھی جواب دے سکتے ہیں کہ تحت المکتبی، کتاب محمد تحت المکتبی. محمد کی کتاب جو ہے وہ میز کے نیچے ہے. اگلا سوال ہے این کتاب عمار، کہاں ہے عمار کی کتاب. ویئر از عمار's بک. عمار کی کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا علی مکتب المدرسی، وہ ٹیچر کے ٹیبل پہ ہے. ہوا علی مکتب المدرسی، تو وہی جواب یہاں بھی ہوگا ہوا علی مکتب المدرسی. اور نمبر 3 ہے این حقیبۃ المدرسی، کہاں ہے ٹیچر کا بیگ. کہاں ہے ٹیچر کا بیگ. اس کا جواب ہوگا حقیبۃ المدرسی، ٹیچر کا بیگ تحت المکتبی، میز کے نیچے ہے. میز کے نیچے ہے. اب اگلا ایکسرسائز کرنے سے پہلے اس قاعدے کو ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں آپ، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ اگر آپ کو کا، کی، کے اضافت والے الفاظ، اگر آپ کو اضافت والے جملے بنانے ہیں تو پہلے لفظ پہ ال نہیں دینا ہوگا. پہلے لفظ کو ال سے خالی رکھنا ہوگا اور دوسرے پہ زیر دینا ہوگا. جیسے دیکھیں یہاں پہ ایک مثال ہے، کتابن کا مطلب کتاب، محمدن کا مطلب محمد. آپ دونوں ہی لفظوں میں دیکھ رہے ہیں کہ آخری حرف پہ پیش ہے. لیکن اگر بولنا ہے محمد کی کتاب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد پہ زیر آ گیا ہے. کتاب محمدن، محمد کی کتاب. اسی طریقے سے پورا کالم یہ ہوگا، جیسے قلم قلم، حامد حامد. اگر آپ کو بولنا ہے حامد کا قلم تو یہ لفظ بنے گا قلم حامدن، قلم حامدن. آگے ہے بیتن. بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر. عباسن نام ہے عباس. اگر آپ کو بولنا ہے عباس کا گھر تو یہ لفظ ہوگا بیتو عباسن. ایک سمپل فارمولا، پہلے پہ ال نہیں دینا ہے اور دوسرے لفظ کے آخری حرف پہ زیر دینا ہے. آگے ہے غرفتن علی. غرفتن کا مطلب روم. علی کا روم اگر آپ کو بولنا ہے تو یہ ہوگا غرفتو
علیین علی کا روم، دفترن نوٹ بک، سعیدن سعید نام ہے، سعید کا نوٹ بک، آپ بولیں گے دفترو سعیدن، دفترو سعیدن۔ آگے ہے مندیلن اور یاسرن، مندیلن کا مطلب رومال، اگر کہنا ہے یاسر کا رومال تو مندیلو یاسرن۔ ایک چیز اور آپ غور کر رہے ہوں گے کہ پہلے لفظ پہ میں سنگل پیش پڑھ رہا ہوں، مندیلن کو مندیلو کر رہا ہوں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ دو قاعدے کے ساتھ ایک تیسرا پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے والے لفظ کے آخری حرف پہ پیش آئے گا، سنگل پیش آئے گا، چاہے وہ جو بھی آئے، زبر زیر پیش جو بھی آئے، لیکن وہ سنگل ہوگا، تنوین نہیں آ سکتی ہے۔ آگے ہے قمیصن، قمیصن اور عمارن، لفظ ہوگا قمیصو عمارن، عمار کا شرٹ۔ آخری ہے سریرن کا مطلب بیڈ ہوتا ہے، بستر، بیڈ، خالد کا بیڈ، یہ لفظ ہوگا سریرو خالدن، سریرو خالدن۔ آگے دیکھتے ہیں لیفٹ سائڈ والا جو کالم ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ مکتبن کا مطلب ہوا میز، اور المدرسو استاذ، استاذ کا ٹیبل اگر بولنا ہے تو مکتب المدرسی، یہ دیکھیے مکتب المدرسی۔ اسی طرز پہ یہ بقیہ الفاظ بنیں گے، مفتاحن چابی، البیتو گھر، گھر کی چابی، مفتاح البیتی، دکانن دکان، التاجرو تاجر، مرچینٹ، تاجر کی دکان، تو یہ لفظ ہوگا دکان التاجری۔ بیتن گھر، المہندسو انجینئر، انجینئر کا گھر اگر بولنا ہے تو یہ ہوگا بیت المہندسی۔ اسمن نام، الولدو لڑکا، اسم الولدی لڑکے کا نام۔ کتابن کتاب، اللہ اللہ، کتاب اللہ اللہ کی کتاب۔ بنتن لڑکی، الطبیب ڈاکٹر، ڈاکٹر کی لڑکی اگر بولنا ہے تو زیر آئے گا اور لفظ بنے گا بنت الطبیبی۔ آخری مثال ہے مفتاحن، مفتاحن کا مطلب چابی، السیارتو کار، کار کی چابی، تو ان دونوں لفظوں کو جوڑیں گے مفتاح السیارتی۔ تو آج کے ان دونوں صفحات میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو دو لفظوں کو جوڑنا ہے کا کی کے کا معنی پیدا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ دو بات آپ یاد رکھیں کہ پہلے لفظ پہ ال نہیں آئے گا، دوسرے لفظ کے آخری حرف پہ زیر آئے گا، اور ایک اور تیسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ پہلے لفظ کے آخری حرف پہ تنوین بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے بعد والے کچھ تمرینات ایسے بھی آئیں گے جس میں یہ تینوں پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ صفحات اگلے کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔